تحریک پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ حکومت سندھ انتخابات پر اثر انداز ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی پارے کو اتنا نہ بڑھائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ کل بھی یہ بات کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کو کئی روز پرانے 2 مقدمات میں ان کو گرفتار دکھایا گیا۔ سندھ حکومت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ان کو الیکشن سے 1 روز پہلے پوچھ گچھ کے لیے بلا سکتے تھے، یا گرفتاری کا جو بھی طریقہ کار وہ چاہتے تھے کہ وہ کیا جانا چاہیے وہ کر سکتے تھے، یا الیکشن کے بعد کر سکتے تھے۔ الیکشن والے دن یہ آپ نے کیا تو اس کے معنی یہ ہیں، کیونکہ جو میں نے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو حلقہ 88 سے باہر کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتاری حکومت کی ایما پر ہوئی ہے، تو حکومت نے جب ان کو 1 روز پہلے تک کئی پرانے مقدمات میں گرفتار نہیں کیا تھا تو الیکشن والے دن بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی اور انتخابی عمل پر اثر انداز ہوئی حکومت اس کے ذریعے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو یہ سب چیزیں بھگتتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمیں یہ بخوبی علم ہے کہ اگر آج آپ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے تو کل آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے سندھ حکومت سے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو اتنا نہ بڑھائیں، افہام و تفہیم سے کام لیں۔ الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فیصل سبزواری نے کہا کہ ضمنی انتخابات کس حلقے میں ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ لانڈھی میں ضمنی انتخاب ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کے امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں ضمنی انتخابات کس حلقے میں ہوا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ضمنی انتخابات 2019 کے شروع میں لانڈھی میں ہوئے تھے اور حکمراں پیپلز پارٹی کی وہاں سے ضمانت ضبط ہو گئی تھی، تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی۔ وہ حلقہ ایسا ہے کہ جہاں پر دیہی آبادی کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور حیرانی بہرحال مجھے ضرور ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی سیاسی تاریخ میں جتنا میں طالب علم ہوں، 18 سال تو مجھے الیکٹورل پالیٹکس میں ہو گئے، آج تک کوئی ضمنی انتخاب ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں عام انتخابات سے زیادہ جیتنے والے امیدوار کو ووٹ پڑ جائیں۔ یہ کل ہی ہم نے معجزہ دیکھا ہے کہ جو ہوا ہے بہرحال ہو گیا۔ جو جیتنے والے ان کو مبارک ہو، جو جیتنے والی جماعت ہے ان سے میری درخواست ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ پراعتماد تھے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھیں جو کل بہت سارے پولنگ اسٹیشنز پر ہوئیں۔ فیصل سبزواری نے کہا کہ آئینی ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، مگر کیا سیاسی جماعتوں کے پاس خرید و فروخت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ سیاسی جماعتوں کا یہ اعتراض اگر میں مانتا ہوں کہ آئینی ترمیم کا اختیار صرف اور صرف مقننہ کے پاس ہے، یعنی ایوان بالا اور ایوان زیریں کے پاس ہے، بالکل ہے، لیکن کیا سیاسی جماعتوں کے پاس کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا، ناجائز پیسے کے استعمال سے ووٹوں کو نہ خریدنے کا اختیار بھی نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کہے کہ جناب ہم یقینی بنائیں گے کہ سینٹ میں ہماری جانب سے 1 ووٹ بھی نہیں خریدا جائے گا۔ جس اسمبلی میں جس کے جتنے ممبرز ہیں اسی تناسب سے وہ سینٹ میں اس کے ارکان آ جائیں گے۔ آپ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کریں، آپ چھانگا مانگا کا خاتمہ کریں، یہ ساری کی ساری بڑی سیاسی جماعتوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ٹیکنیکلٹیز کے پردے میں نہ چھپیں کہ حکومت نے کیونکہ چیئرمین سینٹ کا اوپن انتخاب کروانے کا عندیہ نہیں دیا اس لیے ہم نے سپورٹ نہیں کی۔ نہیں جناب، آپ نے اس لیے سپورٹ نہیں کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسے کے بدولت سینٹ میں اپنی نشستیں بڑھوائیں۔ سیاسی جماعتیں عہد کریں، الیکشن کمیشن کو بتائیں، سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، بتا دیں کہ جناب ہمارے جتنے ایم پی اے جہاں پر موجود ہیں یا ایم این اے ہیں، ہم اس سے زیادہ کسی بھی سیٹ کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے۔ تو یقین جانیے کہ ہر اس بچے کے ذہن میں جو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے کہ پیسے لیے جا رہے ہیں تو پیسے دیے بھی جا رہے ہیں، ان سے جو سیاست سے عام آدمی متنفر ہو رہا ہے اس کا راستہ رک پائے گا۔